بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ برادران اسلامی، تمام اہل اسلام کو، مسلمانان عالم کو اور بالخصوص تمام مومنین مومنات کو رمضان المبارک کی آمد مبارک ہو۔ اور جس نے بھی رمضان المبارک کا آج پہلا روزہ رکھا، اللہ تعالیٰ ان کی یہ سعی و کوشش قبول و منظور فرمائے، اور جو کسی بھی وجہ سے روزہ نہیں رکھ پائے ہیں، اللہ تعالیٰ انہیں توفیق عطا فرمائے کہ وہ اس عبادت میں آئندہ بڑھ چڑھ کر حصہ لے سکیں اور روزے رکھ سکیں، اور اللہ کی رضا و خوشی، اللہ کی مرضی کے مطابق اللہ کی طرف سے یہ جو عبادت ہم پہ فرض ہے، اس کا اللہ کی بارگاہ میں جو ادا ہے اس کی، وہ پوری کر سکیں۔ تمام مسلمانان عالم پر یہ روزے، جیسا کہ اللہ پاک وحدہ لا شریک نے ارشاد فرمایا اپنے پاک کلام میں کہ فرض کر دیے گئے ہیں، جیسا کہ پہلوں جو گزر جانے والے لوگ ہیں، پہلی امتوں پر فرض کیے گئے تھے، اسی طرح روزے مسلمانوں تم پر فرض کر دیے گئے ہیں۔ یہ وہ عبادت ہے کہ جو اللہ کے پاک محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اس کا بہت اہتمام کیا کرتے تھے، اس کے لیے بہت ذوق و شوق رکھتے تھے، اور عملی طور پر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سال کے دیگر ایام ماہ میں بھی روزہ رکھا کرتے تھے، لیکن وہ نفلی روزے جو ہیں وہ انسان کی اپنی ثوابدید پر ہیں، وہ اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کی رسول کی رضا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رضا کے لیے وہ کتنے رکھتا ہے، وہ تمام تفاصیل جو ہیں وہ انشاءاللہ آئندہ اقساط میں آپ کی خدمات عالیہ میں بیان کی جائیں گی کہ نفلی روزے اور فرضی روزے کون سے ہوتے ہیں۔ بہرحال رمضان المبارک کے روزوں کے بارے میں تمام مسلمانان عالم کو یہ واضح طور پہ پتہ ہے، ہر چھوٹا بڑا یہ جانتا ہے کہ رمضان المبارک کے روزے ہم پر فرض کیے گئے ہیں۔ ہر عاقل و بالغ اور ہر سمجھدار، ہر مومن انسان جو ہے، مسلمان جو ہے، اس پر واجب ہیں، فرض ہیں، اور ہر ایک کو رکھنے چاہیے۔ اللہ وحدہ لا شریک ہم تمام مسلمانان عالم کو دعا کرتے ہیں کہ اس ماہ مبارک کے صدقے میں، اس عبادت کے صدقے میں ہماری توفیقات میں بھی اضافہ فرمائے، اور ہمارے جو دیگر معاملات مسلمانوں کے ہیں ان میں بھی اللہ وحدہ لا شریک ہم پر اپنا فضل و کرم فرمائے، تمام مسلمانوں میں رشتہ اخوت جو ہے اس کو برقرار فرمائے۔ اللہ تعالیٰ جو روزے کا بنیادی جو فلسفی ہے، جو روزے کا بنیادی فلسفہ ہے برادران اسلامی، وہ ہے قوت برداشت انسان کی، صبر میں اور انسان کی برداشت میں اضافہ کرنے کے لیے اللہ وحدہ لا شریک کی طرف سے ہماری بھوک اور پیاس سے اللہ کو کوئی فائدہ نہیں ہے، لیکن یہ ایک ہمارے لیے روزہ اس لیے فرض کیا گیا کہ یہ ہمیں احساس ہو سکے ان لوگوں کے بارے میں بھی کہ جو جن کو دو وقت کی روٹی میسر نہیں ہوتی ہے، جو غریب ہوتے ہیں، جو پیٹ بھر کر کھانا نہیں کھا سکتے ہیں۔ تمام مسلمان جب اس حوالے سے، ایک تو اللہ کی عبادت ہوگی کہ ایک مسلمان محض اللہ کی رضا کی خاطر ایک مخصوص وقت میں کھانے پینے سے پرہیز کرتا ہے اور دور رہتا ہے، حالانکہ وہ چاہے تو چوری چھپے کھا سکتا ہے، لیکن اس کا ایمان ہوتا ہے کہ اللہ وحدہ لا شریک جو کہ ہمیں دیکھ رہا ہے، لہٰذا کوئی بھی مسلمان ذی شعور عاقل بالغ جو ہے وہ دانستہ طور پر اپنے روزے میں کچھ نہیں کھاتا پیتا، تو یہ خالصتاً اللہ کی رضا کے لیے، جیسا کہ اللہ پاک نے ارشاد فرمایا کہ اس کا اجر جو ہے وہ میرے ذمہ ہے، میں عطا کروں گا۔ بے شک تمام عبادتیں اللہ کے لیے ہیں، لیکن بالخصوص یہ ایک ایسی عبادت ہے کہ جس میں انسان اپنی جان کی ایک قربانی اور سیکریفائس کرتا ہے، اسے بھوک بھی لگتی ہے، اسے پیاس بھی لگتی ہے، لیکن اللہ اور اس کے رسول کی رضا کی خاطر انسان کھانے پینے کی چیزوں سے بلکہ دیگر چیزوں سے بھی یہی ایک فلسفی جو ہے نا وہ بتائے جانے کی ضرورت ہے، جس کے لیے ہم آپ سے مخاطب ہیں کہ روزہ صرف ایک نہ کھانے پینے ہی کا نام نہیں ہے، بلکہ مکمل طور پر جس طرح ہم پر حلال چیزیں جو ہیں ہم نیت کر کے روزے کی ان سے پرہیز کرتے ہیں، جو ہمیں عام حالات میں ہمیں کھانے پینے کی اجازت ہوتی ہے، جو اللہ کی طرف سے نعمتیں ہیں، جو حلال رزق ہے ہمارے لیے، جو ہمارے لیے بے شمار نعمتوں کی صورت میں پھل ہیں، سبزیاں ہیں، گوشت ہیں، جو بھی چیزیں ہیں کھانے کی ہیں،
بے شمار جن کو ہم شمار نہیں کر سکتے ان سے پرہیز کرتے ہیں، تو گویا جس طرح ہم حلال چیزوں کے کھانے سے پرہیز کرتے ہیں، دور رہتے ہیں اللہ اور اس کے رسول کی خاطر، تو اسی طرح انسان جو ہے وہ اپنے اندر ایک دوسروں کا جو احساس پیدا ہوتا ہے کہ بھوک میں کسی پر کیا گزرتی ہے، پیاس میں کسی پر کیا گزرتی ہے، ایک احساس کا جو جذبہ پیدا ہوتا ہے، وہ روزے کا فلسفی ہے۔ اور روزے کی فلسفی یہی ہے کہ محض کھانے پینے سے دور رہنے کا نام روزہ نہیں ہے، تمام جو اعضائے بدن ہیں، جو انسان کی روح ہے، جو انسان کا دل ہے، جو انسان کی نظر ہے، جو انسان کا ہاتھ ہے، جو انسان کے پیر ہیں، انسان مکمل طور پر جو ہے وہ پرہیز کرتا ہے، کسی کا برا سوچتا نہیں ہے، ذہنی طور پر بری نگاہ کسی پر نہیں ڈالتا، اور روزے کی حالت میں انسان اپنی زبان سے خرافات نہیں وہ نکال سکتا، گالی گلوچ نہیں کر سکتا، جھوٹ نہیں بول سکتا۔ تو یہ جو سارے لوازمات ہیں ان حوالے سے، یعنی روزہ جو ہے نا وہ ایک نہ صرف انسان کی اور بھوک اور پیاس ہے، کھانے سے دور رہنے کا نام ہے، بلکہ مکمل طور پر ہر قسم کی برائی جو ہے، جو چاہے زبانی ہو، کلامی ہو، روحانی ہو، ہر طرح کی برائی، ہر طرح کی بری سوچ، ہر طرح کے برے کام سے دور رہنے کا نام ہے۔ اللہ کی عبادت کا ایک ایسا عملی مظاہرہ ہے کہ صرف اور صرف جسے اللہ دیکھ رہا ہوتا ہے، کوئی انسان نہیں دیکھتا۔ انسان چاہے تو کھا پی سکتا ہے، لیکن اللہ کی رضا اور خوشی کی خاطر جو ہے کہ انسان 12 گھنٹے جو ہے وہ صبح سے لے کے شام تک حلال چیزوں سے بھی پرہیز کرتا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ انسان خود کو اللہ کی مرضی اور منشا کے مطابق جو ہے وہ وقت گزارنے کا پابند کرتا ہے، اور اسی طرح مخلوق خدا کے حوالے سے جو احساس پیدا ہوتا ہے کہ بھوک میں کیا ہوتا ہے، پیاس میں کیا ہوتا ہے۔ اب وہ لوگ جن کی 2 وقت کی روٹی نہیں پکتی ہے، یا جو لوگ بہت غریب ہوتے ہیں، غربت کی سطح سے بھی نیچے زندگی گزار رہے ہوتے ہیں، جن کے پاس کوئی وسائل نہیں ہوتے، کوئی اچھا روزگار نہیں ہوتا، کوئی زمین جائیداد نہیں ہوتی، کاروبار نہیں ہوتے، جو محنت اور مزدوری کرنے والے ہیں، جو دہاڑی دار طبقہ ہے، جو معاشرے کا پسا ہوا طبقہ ہے، جو کسی بھی لحاظ سے جو ہے وہ انسان غریب غربت کا شکار ہوتے ہیں، جن کے افراد خانہ جو ہیں وہ پیٹ بھر کر کھانا نہیں کھا سکتے، ہمیں ان کا احساس ہوتا ہے۔ انسان کو برداشت کا جو ایک انسان میں ہے وہ ایک مادہ پیدا ہوتا ہے، انسان میں ایک صفت پیدا ہوتی ہے احساس کی، برداشت کی۔ تو یہ ہے فلسفی روزے کی، جس کو سمجھنے کی بہت اہم ضرورت ہے، اور جس کے لیے اللہ وحدہ لا شریک نے سال میں 1 مہینہ ایسا رکھا ہے کہ 11 مہینے آپ کھاتے ہو، حالانکہ سال کے 12 دیگر ایام میں بھی روزے رکھنے کا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں اپنی سیرت مبارکہ سے، اپنی سنت مبارکہ سے حکم دیا۔ آپ شعبان المعظم کے میں بھی روزے رکھا کرتے تھے، اور دیگر ایام میں بھی روزے رکھا کرتے تھے، لیکن وہ نفلی روزے ہوتے تھے۔ رمضان شریف کے روزے ہیں، یہ تمام مسلمانوں پر واجب ہیں اور فرض ہیں، اور ان کو رکھنا جو ہے ان کا گناہ ہے کہ ان سے جس طرح جو بھی ان احکامات دین جو فرض کیے گئے ہیں ہم پر، نماز ہے، روزہ ہے، حج ہے، زکوٰۃ ہے، اپنی اپنی ٹرمز اینڈ کنڈیشنز کے حوالے سے یہ جو فرضی عبادات ہیں ان سے انکار کرنا، حیثیت ہوتے ہوئے، صاحب استطاعت ہوتے ہوئے اگر ان سے ہم روگردانی کرتے ہیں، انکار کرتے ہیں، ان کی اللہ اور رسول کی نافرمانی کے زمرے میں یہ بات آتی ہے۔ حج جو ہے وہ تب فرض ہے کہ جب ہم صاحب استطاعت ہوں، اور اس کی وضاحت آئندہ ہم اپنی ویڈیوز میں کریں گے۔ تو روزہ بھی جو ہے وہ کسی پاگل پر، مجنون پر، کسی بزرگ پر، کسی بیمار پر، کسی بچے پر واجب نہیں ہے، بلکہ ایک عاقل بالغ سمجھدار مسلمان جو ہے، اور صاحب شعور جو انسان ہے، جو صاحب فہم و ادراک ہے، جو انسان جو ہے وہ استطاعت رکھتا ہے، طاقت رکھتا ہے جسمانی طور پر، تو اس پہ روزے واجب ہیں، اور تمام مسلمانوں کو ان کی پابندی کرنی چاہیے، روزے رکھنے چاہیے۔ بہرحال ہم آئندہ ایک ساتھ میں اسی حوالے سے کہ روزے کی اہمیت و افادیت کیا ہے، اللہ پاک نے اپنے پاک کلام میں روزے کے حوالے سے کیا ارشاد فرمایا ہے، اور دیگر امتوں میں کیا پوزیشن تھی، اور جو ہمارے آقا نامدار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں، صحابہ اکرام تھے، اہل بیت عظام علیہم السلام، ان کے ہاں روزے کی فضیلت کیا ہے، اور ان کے ہاں روزے کا کیا مقام ہے، ان تمام باتوں پر آئندہ ہم اپنی ویڈیوز میں انشاءاللہ سیر حاصل گفتگو کریں گے، قرآن و حدیث کی روشنی میں۔
آج چونکہ پہلا روزہ تھا اور رمضان المبارک کا رات اچانک اعلان ہوا اور آج روزہ ہو گیا، تو ہم تمام اپنے مسلمان بہن بھائیوں کو روزے کے حوالے سے مبارکباد پیش کرتے ہوئے تو دعا کرتے ہیں کہ اللہ وحدہ لا شریک ہم سب کو آپس میں اتفاق اور محبت کے ساتھ زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور روزے کے حوالے سے جو ہمارا آج کی اس ویڈیو کا اہم ترین پیغام ہے وہ یہی ہے کہ اس روزے سے انسان کو ہم کو دوسروں کے احساس ہونے کی ایک درس ملتا ہے، ایک پریکٹس ہوتی ہے اور ایک اس میں سے سبق ملتا ہے، اسی طرح قوت برداشت کا سبب ملتا ہے۔ تو اللہ تعالی ہم سب کو جو ہے 12 مہینے تمام مسلمانوں کو آپس میں محبت اور قوت اور بھائی چارے کے ساتھ زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ وحدہ لا شریک ہمارے صبر میں، ہماری برداشت میں اور ہمارے احساس میں جو ہے وہ اللہ تعالیٰ اپنا فضل و کرم فرماتے ہوئے ہمیں اس بات کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے کہ روزے کی جو حقیقی فلسفی ہے، جو حکمت ہے اللہ کے ہاں، وہ کیا ہے۔ اور بے شک یہ اللہ کی بڑی عبادتوں میں سے اور واجب اور فرض عبادتوں میں سے ایک عبادت ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو نیک نیتی کے ساتھ، خلوص دل کے ساتھ اللہ کے اس ایام جو ہمارے ایام سیام ہیں، روزے کا مہینہ جو ہے، اس میں ہماری زیادہ سے زیادہ نہ صرف روزے کے حوالے سے بلکہ دیگر جو عبادات ہے، ہمیں نماز کی پابندی کرنے کی توفیق عطا فرمائے، قرآن پاک کی زیادہ سے زیادہ تلاوت کرنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دیگر صدقہ و خیرات کے حوالے سے ہے کہ ہمیں دوسروں کے لیے بھی جو ہے اللہ تعالیٰ صحیح و کوشش کرنے کی توفیقات عطا فرمائے۔ برادران اسلامی، یہ اہم پیغام ہے، ہماری آپ سے گزارش ہے کہ آپ اس پیغام کو زیادہ سے زیادہ لوگوں تک شیئر کریں، زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچائیں، اور کیا پتہ ہوتا ہے کہ کس بندے کی کون سی کیسی بات جو ہے وہ کسی کے لیے فائدہ مند ثابت ہو سکے۔ اس کو سن کے اگر کسی کے اندر جو ہے وہ جذبہ ایمانی جاگتا ہے، کسی کے اندر جذبہ ایمانی کو تقویت ملتی ہے، تو یہ ایک صدقہ جاریہ ہوگا، اس کا ثواب آپ کو بھی ہوگا، ہمیں بھی ہوگا، اور ہر سننے والے کو اس کا ثواب ہوگا۔ شاید کہ تیرے دل میں اتر جائے میری بات، اس حوالے سے دوسرے لوگ بھی اس سے کچھ نصیحت پکڑ سکے۔ اس لیے آپ تمام حضرات سے گزارش ہے کہ زیادہ سے زیادہ اس ویڈیو کو دیکھیں، سنیں اور دوسرے دوستوں کو بھی شیئر کریں، لائک کریں۔ انشاءاللہ العزیز اگلی ویڈیو تک کے لیے ہم آپ سے اجازت چاہیں گے، اور رمضان المبارک کے حوالے سے قرآن و حدیث کی بنیاد پر جو ہے ہم اگلی ویڈیو میں آپ سے مخاطب ہوں گے اور اس پر کچھ روشنی ڈالیں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کے اس جو عبادت ہے ہماری، جو اس ماہ محرم کی ماہ رمضان المبارک کی جو اہمیت و افادیت، اللہ تعالیٰ اس کو سمجھنے کی اور عملی طور پر اس کے اوپر خلوص نیت کے ساتھ، دیکھیں خلوص ایک بہت بڑی چیز ہوتی ہے، عبادت میں سب سے اہم چیز جو ہوتی ہے وہ خلوص ہوتی ہے، خلوص ہے انسان کا، اس میں دکھاوا نہیں ہونا چاہیے، اس میں بناوٹ نہیں ہونی چاہیے، اس میں کوئی ریاکاری نہیں ہونی چاہیے، بلکہ خالصتاً اللہ کی رضا کے لیے، اللہ اور اس کے رسول کی رضا کے لیے، رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کے لیے، ایک اچھا امتی ہونے کے ناطے، ایک اچھا پیروکار ہونے کے ناطے اور ایک اچھا بندہ ہونے کے ناطے ہم کو ان تمام باتوں پر عمل کرنا چاہیے۔ اللہ تعالی ہم سب کو ہماری توفیقات میں اضافہ فرمائے اور ہم سب کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔